الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ جل شانہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی، دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کے اوپر جتنا بھی اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ درسقرآن.com کے پروگرام قرآن تھراپی میں آج ہم اپنے ان تمام سوالات کے جوابات دینا چاہیں گے جو ہمیں ای میل کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے یا SMS کے ذریعے سے حاصل ہوئے، اور یہ سوالات چونکہ ہمیشہ کس نہ کسی انداز میں رہ جاتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو اپنے ان سوالات کے جوابات کے منتظر ہیں۔ پہلا سوال ہمارے پاس یہ ہے انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، اس کے علاج کا، اور انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس خاص طور پر اس کیفیت میں جب انسان کو وہم، وسوسے بڑے پریشان کرتے ہوں، تو اس کے علاج کے لیے صدقہ دیں، نماز کی پابندی رکھیں، منزل روزانہ تلاوت کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد 360 مرتبہ یا توابو یا وہابو یہ پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں۔ اس کو کنٹینیو رکھیں کچھ عرصہ۔ اس سے بلا وجہ کے وساوس، ٹینشن، انگزائٹی، سٹریس، رات کو نیند نہ آنا، یہ تمام عوارض بہتر ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ وہ ایشوز بھی بہتر ہو جاتے ہیں جن ایشوز کی وجہ سے انسان جو ہے وہ انگزائٹی، سٹریس اور ان وجوہات میں یا ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور طبیعت کے اندر بشاشت پیدا ہونے لگتی ہے، طبیعت کے اوپر سے بوجھ اترنے لگتا ہے۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، یہ ایک بچہ ہے 8 سال کا، اور اسے بیماری ہے ڈوشین مسکولر ڈسٹروفی۔ مسکولر ڈسٹروفی در حقیقت یہ پٹھوں کے سکراؤ کا ایک مرض ہے۔ اس میں پٹھے سکراؤ کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور رفتہ رفتہ مریض جو ہے وہ اپنی پٹھوں کی قوت سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بیماری کزن میریجز کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس بیماری کے اوپر، مسکولر ڈسٹرافی کے اوپر ہمارے پاس کئی ایسے سوالات موجود ہیں، کئی ایسے سوالات ہیں جو کہ ایک نہیں بے تحاشا افراد نے اس کا حل ہم سے پوچھا ہے، اور وہ اس کا حل جاننا چاہتے ہیں۔ مسکولر ڈسٹرافی، اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے بلڈ CPK یہ ایک ٹیسٹ ہے، اس کو کیا جاتا ہے۔ جب اس کی ریشو اپنی نارمل ویلیو سے زیادہ ہو تو یہ اس مرض میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ مسکولر ڈسٹرافی ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے۔ یہ ایک انسان کا جو مدافعتی نظام ہے، یہ اس مدافعتی نظام کو متاثر کرنے والی ایک بیماری ہے، امیونٹی سے تعلق ہے اس کا، اور عام طور پر یہ کزن میریجز کی وجہ سے یہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر فیملی میں یہ ایشو موجود ہو، کسی ایک فیملی میں، کسی ایک خاندان میں، تو یہ ایک اس کی ذریعہ بننے لگتا ہے۔ اس بیماری کے اندر مریض رفتہ رفتہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بچے میں ابتدائی طور پر یہ علامات جو دیکھنے میں آتی ہیں، بچہ ابتدا میں چلتا پھرتا ہے، کھیلتا کودتا ہے، لیکن چلتے چلتے بچہ اچانک گرنے لگتا ہے، چلتے چلتے بچہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی ہلکی سی ٹھوکر کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، اور یوں چلتے چلتے گرنے کی علامت بڑھتے بڑھتے اس کا چلنا پھرنا دشوار ہونے لگتا ہے، مشکل سے اٹھنے لگتا ہے، بیٹھنے لگتا ہے، اس کے ہاتھوں کی گرپ کمزور ہو جاتی ہے، یہ چیزوں کو اتنی مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتا جتنا کہ دوسرے بچے پکڑ لیتے ہیں، اور پھر یہی کمزوری بڑھتے بڑھتے اسے بستر تک لے جاتی ہے۔ بعض کا یہ مرض 15 سال کے بعد، 18 سال کے بعد، 20 سال کے بعد بھی دیکھنے میں آیا کہ اس کی سمٹمز آنا شروع ہوئی، رفتہ رفتہ ٹانگوں میں درد رہنے لگا، کمزوری ہونے لگی، چلنے میں دشواری ہونے لگی، زیادہ نہیں چل سکتے تھے۔ جب زیادہ چلتے تھے
تو زیادہ چلنے کی وجہ سے یہ سمٹمز جو ہے وہ ڈیولپ ہونے لگتی تھی اور یہ سمٹمز جو ہے وہ آتی تھی. لہٰذا جب یہ سمٹم دیکھنے میں آئیں اور یہی جب بڑھتی گئی تو پھر چڑھائی چڑھنا مشکل ہوتا ہے، سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہونے لگا، اور پھر یہ لگنے لگا کہ اب میرا چلنا پھرنا دشوار ہو جائے گا، اور واقعتاً مریض کا چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پورے جسم کے اوپر ایک فالج کی سی کیفیت آ جاتی ہے. وہ اپنے اعضاء کو رفتہ رفتہ حرکت دینا، ان کو سنبھالنا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ مسکولر ڈسٹروفی ہے. ہومیوپیتھی کے اندر اس کا علاج موجود ہے، طب نبوی میں اس کا علاج موجود ہے. اگر ایلوپیتھی سسٹم کو دیکھا جائے تو ہمیں اس کا علاج نہیں ملتا، لیکن ہومیوپیتھی اور طب نبوی کے اعتبار سے بھی ہم اس کے اوپر، ہم ان چیزوں کے اوپر بات تو کر سکتے ہیں کہ اس کا علاج موجود ہے. ایسی دوائیاں موجود ہیں جو اس سمٹمز کو کور کرتی ہیں، لیکن ہم حتمی طور پر کسی بھی کیفیت کے اوپر دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس کا یہ مرض کنٹرول ہو جائے گا یا کور ہو جائے گا. جی البتہ جب علاج شروع کیا جاتا ہے تو علاج شروع کرنے کے بعد اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کروائے جائیں، وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو مریض میں رسپانس آ جاتا ہے. لہذا اس کے لیے قرآن تھراپی کے ذریعے سے بھی علاج اس کا ممکن ہے. اس کے لیے ہم کوشش بھی کر سکتے ہیں، محنت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگین اس بات کو کہیں گے کہ اس کے اوپر ہم بالکل کوئی دعوے کی بات نہیں کرتے. ایک سٹڈی ہے، ہم نے کچھ مریضوں کے اوپر کام کیا اور ہم نے ان کی سمٹمز میں تبدیلی دیکھی، اور اسی سٹڈی کی بیس کے اوپر ہم اپنے ایسے تمام احباب، ایسے تمام ساتھی، ایسے تمام مریض جو کسی اعتبار سے اس مرض میں مبتلا ہوں، ہم ان کے لیے یہ بات کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں مسکولر ڈسٹرافی کا، تو وہ ضرور طب نبوی کو، ہومیوپیتھی کو، قرآن تھراپی کو ضرور بضرور جو ہے وہ اس سے مدد حاصل کریں، اس کو شفا کے لیے استعمال کرنا شروع کریں. قرآن تھراپی کے ذریعے اس کے علاج کے لیے سورہ انعام ایک مرتبہ تلاوت کریں گے، دم کر کے پانی پی لیں گے اور اسے 28 دن تک کنٹینیو کریں گے. اس سے مسکولر ڈسٹرافی کے اندر بہت واضح تبدیلی آنے لگتی ہے. سورہ الصافات جو کہ سورہ یاسین کے بعد ہے، اسے ایک مرتبہ تلاوت کی جائے اور دم کر کے پانی پی لیا جائے تو اس سے بھی مسکولر ڈسٹرافی کی سمٹمز بہت بہتر ہو جاتی ہیں. سورہ الصافات کا اثر ہمارے نروی سسٹم کے اوپر ہے، اس کا اثر ہمارے پٹھوں کی کمزوری کو دور کرنے کے اوپر ہے. وہ پیشنٹ جن میں وائٹامن ڈی لیول کی کمی ہو، جن کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوں، وہ سورہ مومنون ایک مرتبہ تلاوت کریں گے اور دم کر کے پانی پی لیں گے. ترتیب کیا ہوگی؟ ترتیب ہوگی کہ صدقہ دیں گے، نماز کی پابندی رکھیں گے، منزل روزانہ تلاوت کریں گے، درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ سورہ انعام، سورہ الصافات یا سورہ مومنون اپنی سمٹمز کے اعتبار سے ان کی تلاوت کریں گے، دم کر کے پانی پئیں گے. مسکولر ڈسٹرافی کا مریض کو چاہیے روزانہ دن میں ایک مرتبہ جو کا دلیا ضرور بضرور کھا لے، جسے تلبینہ کہا جاتا ہے. اگر 100 گرام جو اگر یہ ایک وقت میں دودھ میں پکا لے اور اس میں کھجور اور شہد ملا کے، اور اگر اجوا کھجور ملائے تو یہ اس کے لیے دی بیسٹ ہے. کھجور اور شہد یہ ملا کے اگر یہ ایک پیالہ جو کا دلیا روزانہ کھائے تو اس سے اس کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گی. مسکولر ڈسٹرافی کی وجہ سے اگر یورین انفیکشن زیادہ ہو رہا ہو، باڈی میں کہیں اور انفیکشن ہو رہا ہو، تو چند پتیاں زعفران ایک کپ دودھ کے اندر ابال کے وہ پی لی جائیں، یا ایک کپ پانی میں ابال کے وہ پی لی جائیں، تو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. طب نبوی کے اعتبار سے اگر زیتون کا تیل، انجیر، شہد، کھجور اور کلونجی ان کو استعمال میں لانا شروع کریں تو اس سے مسکولر ڈسٹرافی کے پیشنٹس کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے اور مسکولر ڈسٹرافی کا پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہوگی، مسکولر ڈسٹرافی پٹھوں کی کمزوری کے مرض کا نام نہیں. ایسا بالکل نہ سوچئے کہ آپ بہت زیادہ طاقت کی دوائیں، بہت زیادہ وٹامنز، بہت زیادہ ایسی چیزیں استعمال کرنا شروع کریں جس سے لگے کہ یہ طاقت والی چیزیں ہیں.
تو اس سے شاید آپ کو فائدہ اس طرح سے زیادہ نہ ہو بلکہ نقصان ہو جائے، چونکہ صرف طاقت کی غذائیں کھانے سے آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور وزن کا بڑھنا مسکولر ڈسٹرافی کے مریض کے لیے اچھا نہیں ہے۔ لہذا اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ آپ کو وہ غذائیں استعمال کرنی ہیں جو آپ کے کارڈیک انزائم کو سٹرینتھن کریں، جو آپ کے مسلز کے بعض ایسے انزائمز جو کہ جن کی کمی ہو رہی ہے ان انزائمز کو بہتر کریں اور اس سے آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ لہٰذا اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو ضرور نکالیں۔ مسکولر ڈسٹرافی صرف جسمانی کمزوری کے مرض کا نام نہیں، اس میں طاقت کی غذائیں آپ کو شاید اس طرح سے فائدہ نہ دیں جس طرح سے آپ دیکھ بھال کر مسکولر ڈسٹرافی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے غذائیں استعمال کریں۔ میں نے آپ سے بات کی تلبینہ کی، گو کہ تلبینہ عام کمزوری کے اندر مشہور ہے، لیکن تلبینہ کے اندر اللہ جل شانہ نے دودھ سے 10 گنا زیادہ کیلشیم رکھی ہے، اورنج سے 7 گنا زیادہ کیلشیم رکھی ہے۔ اجوا کھجور کے اندر اللہ جل شانہ نے سارے منرلز، سارے وائٹامنز رکھے ہیں، اور اسی طرح سے شہد یہ شفا کا منبع ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو یہ ہماری مسکولر ڈسٹرافی کے اندر، ہمارے مسلز کے اندر جو کیلشیم کی کمی ہے، فاسفورس کی کمی ہے، اور بعض دیگر ایسے انزائمز جیسا کہ Q10 ہے اور اس طرح کے جو دیگر انزائمز ہیں، ان انزائمز کو تلبینہ چونکہ مینٹین کرتا ہے، پورا کرتا ہے، اس اعتبار سے تلبینہ اس کے لیے دی بیسٹ ہے، اس سے بہت زیادہ مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے طب نبوی کے اعتبار سے زیتون کا تیل اور کلونجی کا استعمال یہ آپ کو مسکولر ڈسٹرافی جیسے مرض سے بچا سکتا ہے اور محفوظ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ طب نبوی کے اعتبار سے اور ہومیوپیتھی کے اعتبار سے کرتے ہیں تو ہومیوپیتھی کے اعتبار سے دوائیاں موجود ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور پھر اپنے مرض اور کنڈیشن کے مطابق اس کا علاج لے سکتے ہیں، اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور ہر طرح کی محتاجگی سے ہمیں بچائے اور اپنے دین کی خدمت ہم سے لینے والا بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔